ناظرین السلام علیکم۔ آج 3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے کیا خطاب کیا اور کن موضوعات کو چھیڑا، اور کیا عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہے؟ تحریک انصاف والوں نے کس شوق سے ذوق سے اس کو سنا، اس پر بھی بات ہوگی۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے، انصار بھائی صاحب نے آج ایک سٹوری کی ہے، دا نیوز میں چھپی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آرمی چیف کی ملاقات بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہوئی، جس کا بڑا شہرہ ہوا، پہلے کہا گیا کہ اس کو ڈینائی کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو تسلیم کیا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، اس میں کوئی سیاسی موضوعات تو ڈسکس نہیں ہوئے، سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ڈسکس ہوئے۔ اب بیرسٹر گوہر کیوں سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس کریں گے؟ ڈیفنس منسٹر ڈسکس کریں تو کریں۔ خیر، اس پہ کچھ پیش رفت یہ ہے کہ اب وزیر اعظم کو بھی بریف کر دیا گیا ہے، اور یہ معاملہ آگے بھی چلے گا، یہ مذاکرات آگے بھی ہوں گے۔ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک دفعہ پھر خانہ جنگی کا سما ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس کی بننے کی خواہش کچھ لوگوں کے چہروں پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ سے تک یہ ویڈیوز فوری طور پر پہنچ جائیں۔ ٹرمپ کی تقریر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بھائی، ٹرمپ نے کل تقریر کی، وہ 45ویں اور 47ویں صدر بنے امریکہ کے۔ 2-3 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کا کوئی توقع نہیں تھی۔ دنیا کہتی تھی یہ پاپولس لیڈر ہے، یہ تشدد اور جو ہے بدامنی پھیلاتا ہے، اس طرح کا یہ لیڈر ہے۔ جو عمران خان کی شہرت ہے، فرینکلی اسپیکنگ، پاکستان میں وہی امریکہ میں ٹرمپ کی شہرت تھی۔ کسی شخص کو توقع نہیں تھی کہ ٹرمپ جو ہے دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گا، لیکن چونکہ پاپولر لیڈر ہے اور اس نے بہت سارے ووٹ حاصل کیے، اور وہ امریکہ کا 47ویں پریزیڈنٹ بن گیا۔ اور یہ امریکن ڈیموکریسی میں یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، لوگ اس کو اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں، چونکہ خان صاحب کے وہی حالات ہیں جو ٹرمپ کے کچھ عرصہ پہلے تھے، تو خان صاحب بھی دوبارہ آ سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال، کیونکہ ہمارے ہاں اور طرح کی ڈیموکریسی ہے، امریکن ڈیموکریسی اور طرح کی ہے۔ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں ہر قسم کے معاملے کا ذکر کر دیا۔ اس نے پاناما کا ذکر کر دیا، اس نے میکسیکو کا ذکر کر دیا، اس نے چائنا کا ذکر کر دیا، اس نے الیکٹرک گاڑیوں کا ذکر کر دیا، اس نے بہت سارے معاملات کو چھیڑ دیا، غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے بات کر لی، لیکن نہیں ذکر کیا تو عمران خان کا ذکر نہیں کیا، اور پاکستان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا ذکر نہیں کیا۔ پاکستان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب وہاں پر موجود تھے۔ محسن نقوی آج کل بلو آئیڈ بوائے ہیں، اور وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ان کے بھی امریکہ میں بڑے اچھے مراسم ہیں، اور ادھر سے زلفی بخاری اینڈ کمپنی کے بھی بہت اچھے مراسم ہیں۔ تو اب سارا کام لابنگ پہ ہوگا لیکن کل خواجہ آصف نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ زیب خانزادہ نے سوال کیا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹویٹ کر ہی دے خان صاحب کے لیے، ریلیز عمران خان، جیسے رچرڈ گرنیل نے کیا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھئی وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ، ہم نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے، ہمارے بھی وہاں پہ لابنگ کے لوگ موجود ہیں، ہمارے بھی تعلقات ہیں، ہم بھی ڈپلومیسی جانتے ہیں، سفارتکاری کس طرح ہوتی ہے۔ اگر یہ اس طرح کی کوئی نوبت آ جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ خدشہ دوسری جانب بھی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہوا یہ کہ پاکستان میں اگر آپ یوٹیوبرز کو دیکھیں، انہوں نے تھم نیل بنا دیے تھے، آج عمران خان کی رہائی ہوگی، اور عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ بڑا سرپرائز دیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو۔ سرپرائز تو ملا ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں تحریک انصاف والے یوٹیوبرز کو ملا ہے، کیونکہ کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، بالکل ذکر نہیں ہوا، اور ایک اچھی سی تقریب تھی، اور وہ تقریب ختم ہو گئی، اور ہماری امیدوں پر، جو تحریک انصاف والے تھے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ لیکن اب وہاں پر لابنگ کی ایفرٹ تیز ہو جائیں گی۔
ظاہر ہے یہ بہت بڑا خطاب تھا، ضروری نہیں کہ اس میں وہ عمران خان کا یا پاکستان کا ذکر کریں، لیکن اب وہاں پر معاملات کو بڑھایا جائے گا اور چیزیں ایفرٹ کی جائے گی کسی نہ کسی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کا ذکر کرتے ہیں۔ جی وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا ذکر چاہیے، انہیں اچھے طریقے سے برے طریقے سے پیڈ ہو، لابسٹ کریں یا کوئی اور کسی فرم کے تعاون سے ہو جائے، لیکن ذکر چاہیے، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس اب امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی جھولی میں صرف ایک بوسیدہ وعدے ہیں اور بلند بانگ دعوے ہیں اور چند ناسودہ قسم کی امیدیں ہیں، اور جس میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ تو بس وہ سلسلہ اسی کے اوپر چلائے رہے ہیں، کیونکہ یہ یوٹیوب کا کاروبار ہے، یوٹیوب کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے، تھم نیل جلالی قسم کے بنائیں اور گفتگو انقلابی قسم کی کریں، تو پھر دیکھیں کیسے معاملات آگے سے آگے جاتے ہیں۔ انصار بھائی صاحب کی سٹوری بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے۔ اس سٹوری میں ہر سٹوری کے پیچھے ایک سٹوری میں ایک لفظ لکھے ہوتے ہیں، ایک بیہائنڈ دا سٹوری کچھ کہانی ہوتی ہے، اور انصار بھائی صاحب نے یہی لکھا ہے کہ وزیر اعظم کو بریف کر دیا گیا، لیکن سٹوری کی بنت سے یہی لگتا ہے کہ وہ بریف بعد میں کیا گیا، یعنی پہلے ملاقات ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، گپ شپ لگ گئی، اور میرا نہیں خیال کہ صرف سیکیورٹی ایشو پر بات ہوئی ہوگی، کیونکہ لیکن بیانیہ یہی کیا جا رہا ہے جی کہ صرف سیکیورٹی ایشو پر بات ہوئی، اور سیاست پر اگر بیرسٹر گوہر نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں بتا دیا گیا کہ بھائین ادھر سیاستدانوں سے رجوع کریں، ہماری طرف نہ آئیں۔ تو یہ بہرحال ایک ڈیولپمنٹ ہے، وزیر اعظم کو اس لوپ میں رکھا گیا۔ ساتھ ہی اس سٹوری کے آخری 2 لائنیں بڑی دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اب اس کے اندر 2 افسران شامل ہوں گے، پہلے 3 تھے، اب 2 ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ بڑے لیول کے ہی افسران ہوں گے، اور یہ مذاکرات کا سلسلہ اب مزید جاری رہے گا۔ کچھ دنوں پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ دل میں کچھ وسوسے ہیں لیکن ہم اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں، تو شاید وہ انہی وسوسوں کی باتیں کر رہے ہوں کہ انہیں کام پہ لگا کے اکانومی ٹھیک کرانے کا خواب دکھا کے اور آگے جناب یہاں پر کچھ اور کر دیا جائے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نقطۂ نظر، سوچ، نظریہ عمران خان کے حوالے سے تبدیل نہیں ہو رہا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے مجرمان کو وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس حکومت کے ساتھ بھی وہ چلنے کو تیار ہے، اور اس حکومت کو پلٹنے یا جو اکنامک گروتھ ہو رہی ہے اس کو ضائع کرنے پہ بھی وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ ابھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، لیکن پاکستان میں نظام پلٹ بھی جاتا ہوتا ہے، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم نظام کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں عدالتی نظام کی بات بھی کرنی چاہیے۔ منصور علی شاہ اور چیف جسٹس کے ساتھ معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں، اور خط و کتابت سلسلہ شروع ہو گیا، اور بنیادی طور پہ مسئلہ کیا بنا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی عدالت۔ منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا، وہ بن نہیں سکے، اور اب وہ مختلف طریقوں سے ایسی خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بن سکے۔ ابھی دیکھیے یہ جو ہے ایک کیس آیا منصور علی شاہ صاحب کے پاس، اصل قصہ کیا ہے؟ ایک کیس آیا منصور علی شاہ صاحب کے پاس، کسٹم کا کوئی معاملہ تھا، اور اس کے درمیان کہیں یہ بات آ گئی کہ یہ آئینی طور پر ہم سن سکتے ہیں، نہیں سن سکتے۔ اچھا، یہ موقع ان کے لیے، منصور علی شاہ صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے کہا ہاں جی، یہ ذرا بات ہو جائے کہ آئینی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے ایک درفنتنی نکالی قانونی، انہوں نے کہا کہ ہر عدالت آئینی عدالت ہے، اور وہ ہر کیس کو سن سکتی ہے۔ اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا جو سسٹم بنا ہوا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب یہ کیس انہوں نے کہا جی کہ سماعت لے آئیں اس کیس لگانے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے وہ کیس ختم ہی کر دیا ہے، ان کے پاس سے اڑا دیا، نہیں لگا ہوا تھا کیس، اس کے باوجود انہوں نے سماعت کی اور کہ آ جائیں سارے بیٹھے، اور بلکہ توہین عدالت کا بھی میرے خیال رجسٹرار کو نوٹس کر دیا۔ اچھا، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ دوسری جانب 27 تاریخ کو انہوں نے لگا دی سپریم کورٹ نے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی آئینی اہمیت کے حوالے سے بیسیکلی یہ جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم نہیں کر پا رہے منصور علی شاہ، اور چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ اڑ جائے اور وہ چیف جسٹس بن جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے،
اس لیے کہ یہ ایک چیز پارلیمان سے ہو کر آئی ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچانک ختم ہو جائے؟ پارلیمان نے تبدیلی کی ہے، اس کو پارلیمان ہی اڑا سکتا ہے، عدالت نہیں اڑا سکتی۔ عدالت تشریح کر سکتی ہے، تبدیل نہیں کر سکتی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔